وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور ہرگز کسی بات کے بارے میں ایسا نہ کہیے کہ میں کل یہ کر دوں گا۔ جب اصحاب کہف کے بارے میں کفار نے، قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا میں کل آپ کو جواب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی کہ حبیب مطلقاً ایسا نہ کہیں کہ میں کل آپ کو جواب دوں گا، بلکہ کیا کریں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی جب بھی کسی کام کو کرنے کا کہیں تو آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ کل کروں گا، انشاءاللہ کل جواب دوں گا، ساتھ انشاءاللہ کہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نا کہ میں کل جواب دوں گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھول گئے تھے انشاءاللہ کہنا، انشاءاللہ نہیں فرمایا، تو 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کافی پریشان ہوئے، تو 15 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کے بعد اصحاب کہف کا قصہ بھی ذکر فرمایا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اے حبیب جب تم رب کو بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو اسی وقت یاد کر لو، جب بھول جاؤ نا اور پھر کچھ دیر کے بعد یاد آئے تو اسی وقت یاد کر لو۔ مثلاً آپ نے کہا کہ میں یہ کام کل کروں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو جو ہی یاد آئے تو ساتھ ہی انشاءاللہ کہہ دیں کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا۔ یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھولنا امت کے لیے رحمت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں بھول جاتا ہوں یا مجھے بھلا دیا جاتا ہے تاکہ میرا فعل امت کے لیے سنت بن جائے۔ سبحان اللہ، امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھولنا بھی امت کے لیے رحمت تھا، کئی وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ کہ اس کی وجہ سے قرآن کریم کی یہ چند آیات نازل ہوئی، اور قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف امت کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اگر انسان انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو کیا کرے، رب نے فرمایا جب یاد آئے اسی وقت کہہ لے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا بھولنا بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر ایک بات اور، کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، آپ کا اپنا گھڑا ہوا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن بنا رہے ہوتے تو جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں کل تمہیں جواب دوں گا تو حضور جواب دے دیتے، لیکن 15 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، حضور نے بھی جواب نہیں دیا۔ تو حضور کا یہ بھولنا بھی اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ جب تک وحی نازل نہ ہو حضور تو کچھ بیان فرماتے ہی نہیں، لہٰذا آپ کا یہ بھولنا اور پھر اس کے بعد وحی نازل ہونا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ٹھہرا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھولنا اور ہے، ہمارا بھولنا اور ہے۔